السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا الله هو العزيز الحكيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مسجد میں ان مبارک چہروں کے ساتھ ان مبارک کلمات کو سننے کے لیے اللہ جس طرح ہمیں جمع کیا ہے، اس طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے. آمین یا رب العالمین. مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ چند باتیں جن کا تعلق علم سے ہے اور علم سیکھنے سے ہے، اور اسے لے کر چند باتیں نصیحت کی آپ کے سامنے پیش کروں. علم ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. جو لوگ علم سیکھنے کے لیے یا پھر سکھانے کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کا ایک خاص مقام ہے اللہ کی نظر میں. اللہ نے قرآن میں جتنے بھی لوگوں کی تعریف کی، اگر آپ غور سے ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ان کی تعریف صرف اس وجہ سے کی کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور وہ لوگوں کو علم سکھاتے تھے. اور اللہ نے قرآن میں جہاں کہیں بھی لوگوں کی مذمت کی، لوگوں کو کہا کہ جہنم میں جائیں گے، انہیں سزائیں دی جائیں گی، ہم اگر ان آیتوں کا بنظر غائر مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ یہ علم سے دور تھے اور جہل کے دلدل میں پڑے ہوئے تھے. تو پورا قرآن اصل میں علم کی تعریف کرتا ہے، اور پورا قرآن ساری دنیا کو یہ حکم دیتا ہے کہ لوگ علم حاصل کریں، جانیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک قرآن میں کہہ دیا: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قانون یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے ایمان دیا اور جو لوگ علم رکھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کے درجات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھاتے رہتا ہے، بڑھاتے رہتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک ایسے مقام میں جہاں پر اللہ نے اپنی وحدانیت ثابت کی، جہاں پر اللہ نے اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے جب اللہ نے ثبوت پیش کیا تو اللہ نے سب سے پہلے خود اللہ کو پیش کیا کہ اللہ بہت بڑا گواہی دینے والا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو اللہ نے اپنے بعد ملائکہ کا ذکر کیا، والملائکہ. اس کے بعد اللہ نے اہل علم کا ذکر کیا. اللہ نے کہا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. تو توحید اور وحدانیت کو بطور ثبوت اللہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، پھر ملائکہ کو، پھر علم والوں کو. تو ان چیزوں سے بات اچھی طریقے سے واضح ہو گئی کہ علم والوں کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. تو آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اگر کسی بھی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس ماحول میں ہم مسلمانوں پر جو مختلف قسم کی سازشیں کسی جا رہی ہیں، ہم مسلمانوں کو
دھکیلنے کے لیے، ہماری زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے جو دشمن کوشش کر رہے ہیں، ان کی ان کاوشوں سے کیسے بچیں، ان کی ان سازشوں سے کیسے بچیں، لوگ پوچھتے ہیں۔ تو جواب یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ علم کے میدان میں آگے بڑھیں، علم کے میدان میں آگے بڑھیں اور علم سیکھیں۔ اگر ہم نے ٹھیک سے علم سیکھ لیا اور اس کی محنت کی اور اس پر ہم نے عمل کر لیا، تو یاد رکھیں کوئی بھی مائی کا لال اپنے اندر اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ہم لوگوں پر کچھ بھی کیچڑ اچھال سکتا ہو، کسی بھی قسم کی تکلیف دے سکتا ہو۔ تو علم آج کی اشد ضرورت ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کے مسلمان برائے نام مسلمان ہیں، انہیں صرف ان کا نام عربی میں معلوم ہے۔ بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی نہیں معلوم، یہ تو پھر کیسے مسلمان بن گئے؟ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو غیر مسلمانوں کی طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کا رہنا سہنا بالکل غیر مسلمانوں کی طرح ہے، ان کا کھانا پینا بالکل غیر مسلمانوں کی طرح ہے، ان سے ملتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں تو مسلمان اور غیر مسلمان میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہی نہیں، اتنا دور چلے گئے۔ ہم مسلمان وہ ہیں جو قرآن رکھتے ہیں، ہم مسلمان وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ہر نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم توحید پر عمل کرتے ہیں، لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں ہمارے گھر کیسے ہیں؟ اسلام سے بہت زیادہ دور ہیں۔ کیا ہمیں علم سیکھ کر ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے یا نہیں ہے؟ جان رکھیے کہ یہ اشد ضرورت ہے۔ آج کے اس ماحول میں سب سے زیادہ اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ایسے گھروں کو نکال لائیں اور انہیں اسلام کی طرف متوجہ کروائیں۔ آپ جس راجم پیٹ میں رہتے ہیں، آپ یقینی طور پر کتنے گھر کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھر میں واقعی مسلمانوں کی طرح رہتے ہیں؟ کتنے ایسے گھر ہیں جن کے تعلق سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ نماز کے پابند ہیں؟ کتنے ایسے گھر ہیں جن کے تعلق سے آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اسلام کے پیغام، اسلام کے توحید کے پیغام کو جانتے ہیں؟ کتنے ایسے گھر ہیں؟ 2% نکلائیں گے 100 گھر میں؟ کیا 2 گھر ایسے نکلائیں گے جس میں آپ اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھ لیجئے یہ جو ماحول ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر علم کی روشنی لانی ہے، اور یہ کام کون کریں گے؟ کوئی آدمی باہر سے آ کر نہیں کرے گا، یہ کام ہم کو کرنا ہے، یہ کام ہم کو کر دکھانا ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اور اللہ نے قرآن میں کب کا کہہ دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف دعوت دینا ہر مسلمان پر یہ چیز لازم آتی ہے، جتنا وہ جانتا ہے لوگوں کو سنائیں۔ ایک گھر میں برائی چل رہی ہے اور دیکھ کر ہم خاموش رہیں، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ایک گھر میں غیر اسلامی طور طریقے پر چل رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے یہ کہنا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ بہت ہی بڑی گھناؤنی غلطی ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے۔ کسی گھر میں ایک ایسے کام چل رہے ہیں جو شرک اور بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ کر خاموش ہیں، تو یاد رکھ لیجئے آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو باہر نکالنا، معاشرے میں اصلاح پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس ذمہ داری کو کیسے ادا کریں گے؟ یاد رکھ لیجئے ذمہ داری کو آپ علم سیکھ کر ادا کریں گے۔ آپ جو علم دوسروں کو سکھاتے ہیں اسی سے اصلاح پیدا ہوتی ہے۔ آپ جو 2 باتیں دین کی دوسروں کو سناتے ہیں اسی سے لوگ بدلتے ہیں، اسی سے لوگوں کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ جو 2 باتیں 3 باتیں دین کی باتیں آپ کب سنائیں گے اگر آپ کو خود علم نہ ہو؟ تو ماؤں بہنوں، آج کی اشد ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ان کے دین سے دور ہو جائے، وہ دین کا علم حاصل نہ کرے۔ اس لیے دشمن پوری کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کے مدرسے بند ہو جائیں، مسلمان
برائے نام مسلمان رہیں، جاہل رہیں، کیونکہ جب مسلمان جاہل رہتے ہیں بڑی آسانی سے وہ گمراہ کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے وہ اپنے طرف انہیں کھینچ سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے اسلام کی ترقی کو روک سکتے ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جاہل رہیں، اور شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم دین کی تعلیمات سے دور رہیں، اور شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو وہ جاہل رکھیں، لوگوں کو وہ جاہل ان پڑھ گوار رکھیں، تاکہ وہ اپنے حربے بڑے آسانی سے کر سکیں، تاکہ وہ اپنے نرغے میں بڑی آسانی سے پھنسا سکے۔ تو یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے، دشمنوں کی کوشش ہوتی ہے۔ شیطان اور دشمنوں کو ہم کیسے الٹا منہ جواب دے سکتے ہیں؟ علم سیکھ کر۔ تو جو کام آپ کرتے ہیں اس مبارک مسجد میں، آتے ہیں، تعلیم سیکھتے ہیں، میں شکر گزار ہوں یہاں کے امام صاحب کا کہ وہ آپ کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، آپ کے لیے اچھی اچھی کتابیں پڑھاتے ہیں اور بہت ساری اچھی باتیں آپ کو سکھاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں آپ پیسوں سے خرید نہیں سکتے، یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں آپ ہیرے موتی سے خرید نہیں سکتے، بلکہ اس سے زیادہ قیمتی ہیں، اس سے زیادہ اہمیت والی ہیں۔ تو آپ ان باتوں کو حرز جان سمجھیے اور ان باتوں کو سیکھیے، سیکھنے کا سلسلہ مت ختم کیجیے۔ جو بھی آپ آتے ہیں دین سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس سلسلے کو مت ختم کیجیے، یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بعض صحابیات آئیں، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ مرد رہتے ہیں، لڑائی کے میدان میں رہتے ہیں، دوسرے مقامات پر آپ کے ساتھ یہ مرد حضرات رہتے ہیں، وہ آپ سے سیکھتے رہتے ہیں، دین کی باتیں جانتے رہتے ہیں، لیکن ہم عورتیں، ہم آپ سے براہ راست علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ دیکھیے ان کا جذبہ کتنا ہے، سبحان اللہ، براہ راست دین سیکھنے کے لیے کوئی طور و طریقہ نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے ایک وقت مقرر کیجئے جس میں آپ صرف اور صرف ہم عورتوں کو تعلیم دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتوں کی انتہائی عزت کرتے تھے اور انتہائی احترام کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ایک ماں ہے جو اس مستقبل کو بدلنے والی ہے، اس قوم کے مستقبل کو بدلنے والی ہے، جو انتہائی عورتوں کا احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کی اس بات کو قبول کیا اور ان کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کیا جس میں وہ جاتے، صحابیات کے ساتھ بیٹھتے اور انہیں وہ تعلیم دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیات تھیں بڑی ہوشیار، سمجھدار اور اللہ اور اللہ کے رسول کو محبت کرنے والیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے والیاں تھیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے مرد حضرات نے مردوں میں بہت بڑا انقلاب برپا کیا، عورتیں بھی کچھ پیچھے نہیں تھیں، انہوں نے بھی بہت بڑا انقلاب برپا کیا عورتوں میں۔ عورتوں نے اتنا کام کیا، اور آپ جانتی ہیں سب سے پہلے مسلمان ہونے والا مرد نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی ایک عورت تھی جن کا نام کیا تھا؟ خدیجہ بنت خویلد، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی۔ یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرتی ہے۔ لوگوں نے دھتکارا، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا نیا پیغام لا رہے ہو، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا توحید کی بات کر رہے ہو، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا قرآن پڑھ رہے ہو، یہ سب ہمارے لیے نئی باتیں ہیں، ہم تو صرف بتوں سے محبت کرتے ہیں، ہماری تو 360 بتیں رکھی ہوئی ہیں کعبہ کے اندر جس سے ہم لو لگائے بیٹھے ہیں، یہ تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اجعلت الہا آلہۃ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اے محمد تم نے تو سارے خداؤں کو یہ خدا بنا دیا، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ لوگوں نے دھتکارا، پیغام کو قبول نہیں کیا، تو سب سے پہلے پیغام کو قبول کرنے والی ایک عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور ساری دنیا کے خلاف کھڑی ہو گئی، اپنے شوہر جو کہ نبی اور رسول تھے ان کی طرفداری میں، اور ان کی حفاظت کے لیے پورے سامان مہیا کرتی ہے، اور جب تک وہ زندہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے، اور جب وہ وفات پا گئی 10 بعثت نبوی کا وہ موقع تھا، اس موقع پر اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال کہا گیا، جس میں مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پاتی ہے۔ تو عورتوں کا یہ مقام ہے، اور آپ جان کر اور آپ کو خوشی ہوگی کہ اسلام کے نام پر سب سے پہلے جان دینے والا مرد نہیں تھا، اسلام کے نام پر جان دینے والی سب سے پہلی
औरत थी जिनका नाम क्या था? सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। कुर्बान जाए इस औरत के ईमान पर। अल्लाह, कैसी औरत थी! अबू जहल पीट रहा है, अबू जहल मार रहा है, कह रहा है कि छोड़ दो इस दीन को, हम छोड़ देंगे तुम्हें, गुलामी से रिहा कर देंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए उसके बाद पूरी आसानी आसानी है, छोड़ दो इस दीन को। लेकिन कुर्बान जाए इस औरत के पहाड़ जैसे ईमान पर डटी रही, यहां तक के मार मार के जान निकाल देता है, मर जाती है, लेकिन तौहीद के पैगाम को नहीं छोड़ती, दीन को नहीं छोड़ती। दीन ऐसे ही होता है, और दीन की यही खूबी है कि दीन से मोहब्बत हो जाए, तन धन दौलत जान खाना सब इस पर कुर्बान कर दिया जा सकता है, लेकिन दीन को नहीं छोड़ा जा सकता, तौहीद के उस परचम को नहीं छोड़ा जा सकता, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को कुर्बान नहीं किया जा सकता। तो ये पहली औरत थी जिनका नाम सुमैया था। इन्होंने इतना बड़ा काम किया, खुद अपने आप को अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए पेश कर दिया। ये औरतें थी जो मक्के की वादी में दीन के पैगाम को आगे बढ़ाई। मर्दों ने काम किया, लेकिन अंदर से औरतों ने काम किया। आपको क्या मालूम, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा खलीफा, ये इस्लाम कैसे कबूल करता है? आपको मालूम है, वो इस्लाम कबूल करता है जब उसने अपनी बहन को पीटा, जिनका नाम फातिमा था, फातिमा बिन्त खत्ताब। ये कुरान पढ़ रही थी और उमर बिन खत्ताब अचानक निकल आए, उस वक्त मुसलमान नहीं थे, और इस औरत के शौहर ने कहा कि चलो हम कुरान छुपा लेते हैं ताकि तुम्हारा भाई तुम्हें ना मारे। वो पहले से मुसलमानों के ताल्लुक से खार खा के बैठा हुआ है, वो अगर जान ले कि तुम मुसलमान हो गई हो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये औरत डटी रही, और उमर बिन खत्ताब आए तो देखा कि कुछ पढ़ रहे हैं, और जब उन्होंने पूछा तो कहा कि हाँ हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, और खूब उन्हें पीटा जाता है। जब मार मार के उमर बिन खत्ताब थक गए तो उनके दिल में नरमी पैदा हुई। तो बाद में इस खातून ने, इस पाक नफ्स खातून ने उमर बिन खत्ताब से कहा कि तुम क्यों ना हमारी बात सुनते हो, एक मरतबा हमारी बात सुन लो, उसके बाद तुम जो चाहे फैसला करना करो। तो सूरह ताहा की चंद आयतें पढ़ती है जिनके जरिए से उमर बिन खत्ताब की दुनिया बदल जाती है, और उमर बिन खत्ताब से निकलकर उमर अल फारूक बन जाते हैं, और इस्लाम के दूसरे खलीफा बन जाते हैं, और ऐसे खलीफा बनते हैं कि सारी दुनिया इनकी खिलाफत के ताल्लुक से आज भी सोचती है, दुश्मन भी कहते हैं कि ऐसी खिलाफत अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इनके अंदर तब्दीली लाने वाली कौन थी? ये औरत थी। तो औरत का मकाम बहुत बड़ा है, औरतें बहुत ज्यादा काम कर सकती हैं, इतना काम मर्द भी नहीं कर सकते जितना औरतें कर सकती हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस मुबारक मस्जिद में औरतों की सरगर्मियां, औरतों को तालीम देने की सरगर्मियां हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन चीज़ पर बरकत डाले। और सहाबियात की खूबी क्या थी? वो इल्म सीखने के मामले में पीछे नहीं होती, जब भी मौका मिलता इल्म सीखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, इनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आधा इल्म था, और आधा इल्म दूसरे मर्द सहाबा के पास था। आइलेन कहते माई आयशा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आधा इल्म था, और आधा इल्म दूसरे मर्द बांटे हुए हैं। उसमें उमर है, उस्मान है, अली है, मुआद बिन जबल है, और उसके बाद ज़ैद बिन साबित हैं, जितने भी बड़े बड़े सहाबा हैं वो आधे इल्म को शेयर किया है, और ये हिस्सा, मुकम्मल हिस्सा आधा, ये माई आयशा के हिस्से में आया रज़ियल्लाहु अन्हा। वो कौन थी? एक औरत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहीदी साहब। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया छोड़कर जा रहे थे तो उस वक्त उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद लगभग 40 साल 45 साल तक वो जिंदा रही, और 45 ईयर्स, 40 पर 5 साल तक जिंदा रही। और ये तवील मुद्दत उन्होंने क्या किया? इल्म सिखाया। इन्हीं के शागिर्द हैं उर्वा बिन मसूद। ये उर्वा बिन मसूद कौन है? ये वो आदमी हैं जिन्होंने सीरत का इल्म दुनिया को सिखाया। ये वो आदमी हैं जिन्होंने सबसे पहले सीरत पर किताबें लिखी। उर्वा बिन जुबैर के शागिर्द हैं मोहम्मद बिन इस्हाक, जिन्हें इमाम उस-सियर और मगाजी कहा जाता है। ये उर्वा बिन जुबैर के शागिर्द हैं। उर्वा बिन जुबैर कौन है? ये माई आयशा के शागिर्द हैं।
ان کے بھانجے بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ اور اس کے بعد عمرہ نامی ایک بہت بڑی محدثہ تھی۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ سب سے پہلے حدیث کی کتاب جمائی جائے، ایک صحیح کتاب لکھی جائے جس میں صرف صحیح حدیث موجود ہو، تو عمر بن عبدالعزیز نے ابو حازم نامی ایک بہت بڑے قاضی مکہ کے انہیں حکم دیا کہ آپ اس حدیث پہ کام کریں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ابو حازم نے احادیث کسے لیے؟ ابو حازم نے احادیث لیے عمرہ سے، اور یہ عمرہ کون تھی؟ یہ مائی عائشہ کی شاگردہ تھی، اور ان کے ذریعے سے حدیث کا جو پہلا مجموعہ منظر عام میں آیا صحیح کا، وہ عمرہ کی کوششوں کی وجہ سے رضی اللہ عنہ۔ اور یہ کون تھی؟ مائی عائشہ کی شاگردہ۔ آپ کی ان کے شاگردوں کو گنتے جائیے، ان کے شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد کون ہیں؟ سعید بن مسیب ہیں، حسن البصری ہیں، آپ گنتے جائیے جتنے بھی بڑے بڑے محدثین تابعین میں ہیں، یہ سب مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اور ایسا علم کہتی ہیں کہ مجھے صرف لبید بن عاصم نامی ایک شاعر کے 12,000 اشعار یاد ہیں۔ قرآن تو قرآن، احادیث تو احادیث، اس کے ساتھ ساتھ 12,000 اشعار صرف ایک شاعر کی یاد ہے۔ آپ تصور کریں کہ علم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ فقہ میں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، حدیث پہ ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، شعر و شاعری میں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، تفسیر، جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں سب کے بہت بڑی ماہرہ تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، نہیں، حالات حاضرہ پر نظر تھی۔ لوگ آتے ان سے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل پوچھتے اور اس میں وہ فتویٰ دیتی تھی۔ عمر بن خطاب کو اگر سیاست میں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے تو فوراً لوگوں کو دوڑاتے مائی عائشہ کے پاس اور ان سے استفسار کرتے، پوچھتے کہ اس پیچیدہ مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے، اور مائی عائشہ کہتی ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور عمر بن خطاب اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ جب تک وہ زندہ تھی، جب تک جاری رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی مائی عائشہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسلام کی آپ تاریخ پڑھیں گے، جتنا مرد حضرات نے کنٹریبیوٹ کیا اس سے کے برابر عورتوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا۔ تو اسلام نے عورتوں اور مردوں کو اس اعتبار سے ایک درجہ دیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، عورت کو اللہ نے قدرتی طور پر اس کی ایک بناوٹ ہے، جیسے مردوں کو قدرتی طور پر ان کی ایک بناوٹ ہے۔ ہر آدمی، ہر شخص کے بناوٹ کے مطابق اسے ذمہ داری دی جاتی ہے۔ جو آدمی جتنا بوجھ اٹھاتا ہے اس کے حساب سے اسلام نے اس پر بوجھ ڈالا۔ اسلام نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کی ذمہ داری دی جاتی ہے، کیونکہ مردوں کو اللہ نے ایسے ہی بنایا کہ وہ محنت کر سکتے ہیں، وہ دوڑ دھوپ کر سکتے ہیں، پسینہ بہا سکتے ہیں، اور انہیں اسلام کہا کہ عورتوں کو پالنا پوسنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ذمہ داری دی۔ اور عورتوں سے کہا گیا کہ آنے والے نسلوں کو تیار کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سب کو اپنی قدرتی طاقتوں کے اعتبار سے اسلام نے بوجھ ڈالا۔ اس میں اتار چڑھاؤ، نیچ اونچ کی بات نہیں ہے۔ یہ دشمنان اسلام ہے جو مسلمان عورتوں پر حملہ کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان عورتوں کو پردہ میں ڈال کر انہیں دبوچ کر رکھتے ہیں، انہیں دبا کر رکھتے ہیں۔ ان نادانوں کو کیا معلوم، ان نادانوں کو کیا معلوم کہ ہندوستان کو آزادی دلانے میں مسلمان عورتوں کا کتنا بڑا کردار رہا۔ جہاں مردوں کا بہت بڑا کردار رہا، وہاں ہندوستان کی آزادی دلانے میں عورتوں کا بہت بڑا کردار رہا۔ میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آپ سنے ہوں گے علامہ اقبال، ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف بہت کچھ کیا اور اسلام کو دوبارہ اپنی دھارا پر لانے کی انہوں نے کوشش کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال کیسے علامہ اقبال بنے؟ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑا علم رکھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے علامہ اقبال بنے؟ ان کے والد ایک وکیل تھے، ایک ایڈوکیٹ تھے جو انگریزوں کے پاس کام کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال کی ماں نے کہا کہ تم ایڈوکیسی کرتے ہو اور وکالت کرتے ہو، انگریزوں کے پاس کماتے ہو، وہ پیسہ لا کر تم میرے لڑکوں کے کھلاؤ گے؟ ہرگز میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے پیٹ میں حرام غذا جائے۔
یہ کہہ کے والد صاحب کے خرچ پر انہوں نے اقبال کی پرورش نہیں کی، خود اقبال کی پرورش کی ذمہ داری خود لیتی ہیں اور خود پالتی ہیں پوستی ہیں، اور اقبال کو بچپن ہی سے قرآن کا تعلق دلوایا، بچپن ہی سے اسلام کے قریب کروا دیا، اور علامہ اقبال کے پیچھے کھڑی رہی ان کی والدہ۔ تاریخ علامہ اقبال کو جانتی ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کو بنانے والی ان کی والدہ تھی، ان کے والد نہیں تھے۔ بلکہ دیکھیے، شوہر کی کمائی حرام ہونے کی وجہ سے شوہر کی کمائی استعمال نہیں کرتی بچے کو کھلانے پلانے کے لیے، یہ معمولی جدوجہد نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن پڑھایا، دین سکھایا، اور ساری دنیا کے بڑے شعراء میں پوری دنیا جانتی ہے علامہ اقبال، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ ان کی ماں ہے۔ آپ تاریخ پڑھتے جائیے، اور ہندوستان کے آزادی کے لڑائی میں محمد شوکت علی، محمد علی، دو بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام جو تحریک آزادی چلائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان دو بندوں کو، ان دو افراد کو تیار کرنے والی ان کی ماں تھی۔ ان کی ماں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے اور تم اپنا کام کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کام کاج اس طرف رکھو، اب جاؤ انگریزوں کے خلاف لڑو۔ دونوں کو بدل ہوتا تھا، اور جتنا بھی مال تھا پورا مال ان کے ہاتھ میں دے دیتی، کہتی ہے کہ جاؤ اب تم ہندوستان کو آزاد کر کے ہی چین لو۔ ان کے پیچھے ان کی والدہ تھی۔ تاریخ پڑھتے جائیے، میں آپ کتنی مثالیں بتاؤں، وقت نہیں ساتھ دینا، ان گنت مثالیں ہیں۔ تو عورتوں کا دور، عورتوں کا رول کچھ کم نہیں ہے۔ آپ اس رول کو اس وقت ادا کر سکتی ہیں جب آپ نے ٹھیک ڈھنگ سے علم حاصل کیا ہے۔ تو آپ کو جو بھی ادھر سکھایا جاتا ہے اور آپ سیکھتے رہیے، اور ساتھ ساتھ یہ جان لیجئے کہ جو بھی آپ علم سیکھنے کے لیے وقت لگاتے ہیں یہ سب سے بہتر عبادت ہے۔ علم سیکھنا جہاد سے کچھ کم نہیں، بلکہ بعض اہل نے کہا کہ جہاد سے زیادہ اجر اس آدمی کے لیے جو علم سیکھتا ہے۔ تو آپ بیٹھ کر علم سیکھتے ہیں، یہ جہاد سے کچھ کم نہیں ہے۔ ادھر بیٹھ کے آپ وقت لگاتے ہیں، ادھر بیٹھ کے آپ دین کی باتیں سنتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، یہ جہاد سے کچھ کم کام نہیں ہے۔ لمحہ لمحہ اجر ملے گا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ابو قبیصہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز گاؤں سے آتے تھے۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تو بہت خوش ہو جاتے، کہتے ہیں اے قبیصہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو راستے سے، جس راستے سے گزر کر آیا، اس راستے کے پتھر، پیڑ، پودے، پرندے، چرندے، جتنی بھی مخلوقات تھی سب تیرے حق میں دعا کرتی ہیں، سب تیرے حق میں دعا کرتی ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی تمہارے لیے دعا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کے یہ مخلوقات علم کی اہمیت جانتے ہیں، علم سیکھنے سکھانے والوں کے حق میں ان کی دعا ہمیشہ رہتی ہے۔ تو آپ اپنے گھر سے نکل آتی ہیں، راستے میں چل کر آتی ہیں، جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں یہ سب آپ کے حق میں دعا کرتی ہیں، اور آپ ادھر آ کے مجلس میں بیٹھتی ہیں۔ یاد رکھ لیں، ایسی مبارک مجلس ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص ملائکہ بھیجتا ہے جو اپنے پروں سے ایسی مجلسوں کو ڈھانک لیتے ہیں، ایسی مبارک مجلس میں آتے ہیں، دین سیکھتے ہیں۔ اس سے بہتر کوئی عبادت ہو نہیں سکتی، فرض عبادتوں کے بعد اس سے بہتر کوئی عبادت ہو نہیں سکتی۔ لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ صبر کے ساتھ سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ اور یہ بھی بات جان لیجئے کہ آپ کے سامنے کوئی غلط سلط کام چل رہا ہے، اگرچہ کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو، اگرچہ کہ اس کا تعلق دوسری چیز سے ہو، اگرچہ کہ اس کا تعلق اخلاق سے ہو، اگرچہ کہ اس کا تعلق کوئی گھریلو مسائل سے ہو، آپ کو غلطی دیکھ کر خاموش ہیں تو جان لے کہ آپ کی ایمان میں کمزوری ہے، آپ کا ایمان پکنا ہے اور پکا نہیں ہے۔ اگر آپ غلطی دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ آپ کو غلطی دیکھنے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونا ہے، آپ کو زبان کھول کر پورے اخلاق کے ساتھ، پورے حکمت کے ساتھ آپ کو بتانا ہے کہ یہ غلط کام ہم مسلمانوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ نصیحت کے طور پر اور دعوت دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، الفاظ کو تولتے ہوئے اگر آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، یاد رکھ لیجئے یہیں سے علم کی باتیں پھیلتی ہیں۔ آپ سیکھ گئے، آپ جان گئے، لیکن آپ بولنا نہیں چاہتے، غلطی آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور خاموشی سے آپ سر پھیر کر جا رہے ہیں،
تو جان رکھ لیجئے کہ یہ آپ کا علم آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، کیونکہ علم کی زکوٰۃ ہے کہ آپ سکھائیں، اور علم رکھ کر آدمی چھپاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آدمی پر لعنت بھیجی ہے، اور قیامت کے دن اس آدمی کو پکڑ لیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ علم تھا تو نے سکھایا کیوں نہیں؟ تو علم ایک ذمہ داری ہے، اور گھروں کو بدلنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم کی نشر و اشاعت اس وقت ہوگی جب آپ زبان کھول کر غلطیوں پر تنبیہ کریں گی، غلطیوں کو بتائیں گی، اور علم کے ساتھ حکمت کے ساتھ لوگوں کے اندر اصلاح کا کام کریں گی، اور اسی سے ماؤں بہنوں دین پھیلتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ لوگوں کو کرنی ہے، اور اس مسجد کے ذریعے سے، اس مرکز کے ذریعے سے آپ کی پشت پناہی کی جائے گی، آپ کو تعلیم دی جائے گی، اور آپ اسے سیکھیں اور دوسروں کو لے کر آئیں، گھر گھر میں جائیں اور انہیں لے کر آئیں دینی باتیں سننے کے لیے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی مرد ہیں ان کی اصلاح کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، انہیں اس مسجد کو بھیجیں، اس مرکز کو بھیجیں، یہاں کے پروگرام اٹینڈ کروائیں، آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، اپنی بچیوں کو بھیجیں، یہاں کی تعلیم دلوائیں، اور اس ذریعے سے دین پھیلتا ہے۔ خاموشی سے اپنے اپنے کام، اپنی اپنی دنیا، اپنے اپنے چیزوں میں مگن رہنے سے دین پھیلتا نہیں ہے، بلکہ دین کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی سنا ہے، جو بھی کہا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ھذا باللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔